Bleeding disorder by Dr. MNS. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا سمرائز فارم میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون یہ انڈر گریجویٹ لیول پہ، پوسٹ گریجویٹ لیول پہ، یہ جس بھی اسپیشلٹی میں آپ جائیں گے، مطلب کہ تھرو آؤٹ یور لائف یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا ہے وہ ہے بلیڈنگ ڈسارڈر. بلیڈنگ ڈسارڈر اگر آپ کسی ایز اے میڈیکل آفیسر، ایون اف یو آر ڈوئنگ اے جاب، آپ دیکھیں گے ایک پیشنٹ نے آپ کو پی ٹی، اے پی ٹی ٹی، بی ٹی یہ چیز دکھائے، تو آپ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ اس ویڈیو، یہ آڈیو جو ہے اس سے کو سننے سے پہلے آپ ایک دفعہ سوچیں کہ میں اس کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو بلیڈنگ ڈس آرڈر سمرائز فارم میں بتاؤں گا. آپ اس کا جو لیبز ہے اس کا انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے، اس کو مینیج کس طرح کریں گے، اور جتنے بھی بیسیکیوز ہے آپ پیپر میں اس کو آپ رٹا ہوتا ہے نا، آپ کو کنسیپٹ نہیں ہوتا ہے، تو اس ایک ایم سی کیوز کے کوئی بھی 74 پہ رہتا ہے، کوئی 73. دیز آر ویری بیسک تھنگس. اچھا، جو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس کو ہم براڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں. دو قسم کی بلیڈنگ ہو سکتا ہے. یا تو مسئلہ ہے پلیٹلیٹ میں، جس کو ہم پلیٹلیٹ ٹائپ آف بلیڈنگ کہتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک کلاسیفیکیشن ہے جو میں نے اپنے بک پہ میں لکھا ہے اور میرے اپنے ایک انداز میں لکھا ہے. تو میں نے ایکچولی اس کو دو براڈ کے کلاسیفیکیشن کیا ہے. ایک ہے پلیٹلیٹ ٹائپ آف بلیڈنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ پلیٹلیٹ میں ہے. اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے پیکٹر ٹائپ آف بلیڈنگ. پیکٹر ٹائپ آف بلیڈنگ مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی پیکٹر میں فرق ہے، یا تو پیکٹر 8 میں فرق ہے یا پیکٹر 9 میں فرق ہے. اچھا، اب پلیٹلیٹ ٹائپ آف بلیڈنگ اور پیکٹر ٹائپ آف بلیڈنگ کو ہم کلینکلی کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے؟ تو اس کو ڈفرینشیشن کے لیے یہ ہے، جو پلیٹلیٹ ٹائپ آف بلیڈنگ ہے یہ موسٹلی سپرفیشل ہوگا. کیا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ آپ کو پریزنٹ کرے گا ود ایکائموسس، ود ایپسٹیکسس اینڈ جنجائیول بلیڈنگ. اس طرح پیشنٹ آپ کو پریزنٹ ہوا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے کہ اس میں کچھ پلیٹلیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا، ہم اس کو اب پلیٹلیٹ میں مسئلہ ہے، کلینکلی ہمیں پتہ چلا کہ پیشنٹ کو ایکائموسس کے ساتھ پریزنٹ ہو جائے، یا جنجائیول بلیڈنگ کے ساتھ، یا ایپسٹیکسس کے ساتھ، تو یہ تو کلینکلی ہمیں پتہ چلا کہ پلیٹلیٹس میں مسئلہ ہے. اب پلیٹلیٹس کے لیے میں کون سا انویسٹیگیشن کروں؟ پلیٹلیٹس میں جب بھی مسئلہ ہو آپ یاد رکھیں کہ اس میں ہمارے ساتھ جو پی ٹی، اے پی ٹی ٹی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو رول ہے وہ بلیڈنگ ٹائم ہے، اور بلیڈنگ ٹائم اس میں انکریز ہوگا. اچھا، وہ کون سی بیماریاں ہے جس میں پلیٹلیٹ میں مسئلہ ہو؟ ہم نے نام سنے ہیں، ایک ہے آئی ٹی پی، دوسرا ہے ٹی ٹی پی. آئی ٹی پی اینڈ ٹی ٹی پی، دیز ٹو آر platelet disorder. So in these two diseases we will be checking bleeding time, and bleeding time will be increase and remaining everything, PT and EPTT will be normal. جو پیکٹر ٹائپ آف بلیڈنگ ہے اس کو ہم کلینکلی کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے؟ پیکٹر ٹائپ آف بلیڈنگ ہے وہ کلینکلی پریزنٹ کرے گا، یہ موسٹلی ڈیپ ہوگا. ڈیپ کا کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل یہ جوائنٹ میں ہیمارتھروسس، ہیماٹوما بنائیں گے یا ہیمارتھروسس بنائیں گے، سو یہ ڈیپ لیجن بنائے گا جوائنٹ میں یا مسل میں. تو اس میں ہم لیبس کیا کریں گے؟ لیبس یا تو پی ٹی کریں گے یا اے پی ٹی ٹی کریں گے، اور دونوں بوتھ ول بی انکریز بٹ بلیڈنگ ٹائم ول بی نارمل. اچھا، پی ٹی اور اے پی ٹی ٹی کا آپس میں کیا فرق ہے؟ ایز یو نو، اگر جتنے بھی پیکٹرز ہے، پیکٹر 1 سے لے کر 12 تک، اس کو ہم دو پاتوے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم ایکسٹینزک پاتوے کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم انٹرنزک پاتوے کہتے ہیں. ایکسٹینزک پاتوے کے لیے صرف آپ پیکٹر 7 کو یاد رکھیں، اور وین ایور دیئر از اے پرابلم ان ایکسٹینزک پاتوے وی ول بی چیکنگ پی ٹی. سو ایکسٹینزک پاتوے کے لیے کون سا ٹیسٹ ہے؟ او پی ٹی ہے. اچھا، ایک فارمولا ہے ویپٹ، WEPT. ویپٹ کیا ہے؟ وارفرین مانیٹرنگ کے لیے، اور ایکسٹینزک پاتوے کے لیے ہم پی ٹی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ایک کوشچن میں آپ سے آئے کہ اورل اینٹیکاگولینٹ لائک وارفرین کی مانیٹرنگ کے لیے ہم کون سا ٹیسٹ استعمال کر سکتے، اگر آپ کو INR بھی دیا گیا ہے اور پی ٹی بھی دیا گیا ہے، سو INR شوڈ بی آن ٹاپ. Now coming to the intrinsic pathway. Intrinsic pathway کے لیے ہم جو ٹیسٹ استعمال کرتے ہو اے پی ٹی ٹی ہے. اچھا، اے پی ٹی ٹی جو انٹرنسک پاتوے اس میں کون سے فیکٹر آتے ہیں؟ اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے کہ 8 9 11 12، اگر اس کو ہم ریممبر آسان یاد رکھنے کے طریقہ یہ ہے 8 to 12 by skipping 10.
8 to 12 سارے فیکٹر جسٹ اسکیپ 10. سو پی ٹی ٹی ایکچولی ریئل پلیئر ہے. جتنی ہمارے ڈیزیز ہے اس میں ریئل پلیئر جو ہے وہ پی ٹی ٹی ہے, کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ 9 فیکٹر بھی انٹرنسک پاتھ وے میں آتا ہے اور 10 بھی آتا ہے, اور دونوں ایک ہیموفیلیا اے ہے اور دوسرا ہیموفیلیا بی ہے. صحیح ہے. سو اس میں رول کیا ہوگا, پی ٹی ٹی کا ہوگا. اچھا, ایک کوشچن ناؤ یہ بھی ارائز ہو سکتا ہے کہ اب وان والی برانڈ کے بارے میں اگر مجھ سے کچھ پوچھے کہ یار سر یہ وان والی برانڈ میں تو فیکٹر 8 میں بھی مسئلہ ہے اور وان والی برانڈ فیکٹر میں بھی فرق ہے, جو وان والی برانڈ ایکچولی پارٹ آف پلیٹلیٹس. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اس میں پلیٹلیٹ میں بھی مسئلہ ہے, فیکٹر 8 میں بھی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے میں کون سا ٹیسٹ کر لوں؟ تو اس کے لیے ہم اے پی ٹی ٹی کریں گے جو وان والی برانڈ فیکٹر جو فیکٹر 8 کے لیے ہے, اور بلیڈنگ ٹائم کریں گے جو وان والے برانڈ فیکٹر کے لیے ہے. اب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹیپس ہیں, میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. جب بھی آپ کی سے پوچھا جائے گی کہ وارفرین ٹاکسیسٹی کو ہم کس طرح ٹریٹ کریں گے, اگر سیناریو میں لکھا ہے کہ ایکیوٹ کنڈیشن یا اس کا کوئی سرجری ہونا ہے, تو آپ ایکیوٹ کنڈیشن میں فریش فروزن پلازما دیں گے, کیونکہ وٹامن کے دے کے وہ ٹائم لیں گا. اگر ایک پلانٹ سرجری ہے تو اس کے لیے ہم کیا دیں گے, وٹامن کے دیں گے. اچھا, ایک ہیموفیلیا اے ہے یا ہیموفیلیا اے ہے بی ہے, اس میں اگر ہمارے ساتھ بلڈ کی ضرورت ہے تو آپ نے کس طرح کیا دینا ہے. اب کرائیو پریسپیٹیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کمپوزیشن کیا ہے, اس میں فیکٹر 8 بھی ہے 13 بھی ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ آپشن ہے, ایک پیشنٹ ہے اس کو سیویئر ہیموفیلیا ہے, اس کو میں کیا دے دوں, آپ کو اس طرح یاد کریں, ڈسموپریسین پلس امائنو کیپروئک ایسڈ شوڈ بی آن ٹاپ. اگر یہ آپشن نہیں ہے, نیکسٹ آپشن آپ کا ہونا چاہیے